توشہ خانہ سے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف کی خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی خریدنے کے دعوے دار عمر فاروق نے کہا ہے کہ اس کیس میں گواہی کے لیے انہیں عدالت نے طلب کیا تو وہ پیش ہوں گے۔ جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں میزبان سلیم صافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت کے مشیر شہزاد اکبر جانتے تھے کہ وہ گھڑیوں کے شوقین ہیں۔ انہوں نے رابطہ کیا اور فرا گوگی ایک گھڑی لے کر ان کے پاس آئیں۔ جب تصدیق کے لیے متعلقہ برانڈ کے شو روم سے رابطہ کیا تو وہاں سے پتہ چلا کہ یہ اصلی گھڑی ہے جو سعودی فرمانروا نے آرڈر پر بنوائی تھی۔ قیمت کے سوال پر کہا کہ ایسے ماڈل انمول ہوتے ہیں اور کمپنی کے سٹاف کو بھی ایسی گھڑیوں تک رسائی نہیں ہوتی۔ جرگہ ٹیم نے عمر فاروق ظہور کی گفتگو کے حوالے سے موقف جاننے کے لیے ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن، فرا گوگی، شبلی فراز اور شہزاد اکبر سے رابطے کی کوشش کی لیکن اب تک جواب موصول نہیں ہو سکا۔ جرگہ کا پلیٹ فارم ان محترم شخصیات کے موقف کے لیے حاضر ہے۔ یہ گھڑی اور یہ باقی چیزیں وہ آپ تک پہنچے کیسے؟ یہ گھڑی کی یونیکنیس یہ تھی کہ یہ کعبہ ایڈیشن جو تھی یہ 1 آؤٹ آف 1 ایک ہی پیس تھا، پوری دنیا میں ایک ہی پیس ہے۔ یہ وہاں کی رائل فیملی نے آرڈر کیا تھا اور ایک مدینہ ایڈیشن کیا تھا، 2 گھڑیاں بنوائی تھی انہوں نے۔ مدینہ ایڈیشن ان کے پاس ہی ابھی، تو کعبہ ایڈیشن جو تھا وہ انہوں نے پرائم منسٹر کو گفٹ کیا تھا جب وہ پہلی دفعہ سعودی عرب گئے تھے۔ جی مجھے شہزاد اکبر صاحب نے، ان کو پتہ تھا کہ میں گھڑیوں کا شوقین ہوں، میں کلیکٹر ہوں جی، کافی عرصے سے 20-22 سال سے میں اپنا بڑا گھڑیوں کا میری کلیکشن ہے اپنی، اور مجھے اوبویسلی ایکسکلوسیو واچز کا بڑا شوق ہے۔ یہ شہزاد اکبر صاحب کو پتہ تھا؟ جی ان کو پتہ تھا گھڑیوں کا، گاڑیوں کا، چیزوں کا، تو وہ ان کو پتہ تھا۔ اور اس وقت جب میری ان سے گپ شپ ہوئی تو انہوں نے مجھے ذکر کیا کہ جی ہم جب اسٹیٹ وزٹس پہ جاتے آتے ہیں تو ہم اکثر چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو کہ ہمیں گفٹ کے طور پہ ہوتی ہیں، اور پھر ہم کچھ چیزیں نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہم، اگر آپ کا کوئی انٹرسٹ ہو تو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں اگر آپ خریدنا چاہیں۔ تو میں نے ان کو اس وقت بھی کہا کہ جی بالکل، آئی ایم آلویز انٹرسٹڈ، کوئی ایسی چیز ہو، یونیک چیز ہو تو ضرور بتائیے گا مجھے۔ تو انہوں نے مجھے رابطہ کیا 2019 میں، تو انہوں نے مجھے ذکر کیا کہ جی فرا گوگی ہیں، وہ آپ سے ملیں گی، ان کے پاس کوئی بڑی خاص چیز آئی ہے اور آپ دیکھیے گا، اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو اگر آپ نہیں بھی تو کسی کو ریفر کر دیجیے گا کہ وہ اس کو بیچنا چاہتی ہیں۔ تو وہ میرے پاس آئیں، انہوں نے مجھے جب یہ گھڑی دکھائی تو میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ میں نے کبھی زندگی میں ایسی گھڑی نہیں دیکھی، حالانکہ میں اتنا شوقین ہوں، اتنا میرے پاس کلیکشن ہے اپنی دنیا جہان کی گھڑیاں ہیں، بٹ یہ ایسی چیز تھی کہ جو میں نے کبھی زندگی میں نہ اس کا بارے میں سنا ہوا تھا اور نہ میں نے دیکھی تھی۔ یہ بھی آپ نے وہ پہنی ہوئی ہے؟ جی بالکل جی، میں ابھی پہنی ہوئی جی۔ میں بھی تو گھڑیوں کا شوقین بھی نہیں ہوں اور عام گھڑی پہنتا ہوں جی، لیکن خانہ کعبے کی وجہ سے اگر آپ یہ اعزاز مجھے بھی سامنے دے دے کہ میں بھی تھوڑا سا اس کو دیکھ بھی لوں اور پہن بھی لوں۔ ماشاءاللہ، یہ واپس لیں گے آپ کی نصیب۔ تو یہ جب میں نے گھڑی دیکھی تو میں ایک تو پھر آپ دیکھ کے حیران ہوا، اور میں نے پوچھا جی یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ انہوں نے بتایا جی اس طرح ہم سعودی کے وزٹس پہ گئے تھے، ہمیں کراؤن پرنس نے گفٹ کی ہے، تو ہمارا پلان نہیں اس کو رکھنے کو، تو آپ اس کا کوئی اگر خریدار ہمیں ڈھونڈ دیں یا اگر آپ خود خریدنا چاہیں۔ تو جب میں نے گھڑی دیکھی تو میں نے کہا جی یہ ایسی چیز تو نہیں کہ میں کسی کے لیے ریفر کروں گا، لیکن مجھے ذرا تھوڑا سا اگر آپ اجازت دے دیں تو میں یہ اس کی تصدیق کرا لوں، کہ یہ میں نے تو پہلی دفعہ اس طرح کی گھڑی دیکھی، اور گراف کی گھڑی ہے تو اس کی اپنی دکان ہے فرا گوگی سے آپ نے کہا؟ جی اچھا، تو گھڑی ان کی اپنی دکان ہے دبئی مال میں، تو ان کا سٹور ہے، تو میں وہاں جا کے یہ گھڑی دکھا سکتا ہوں ویریفیکیشن کے لیے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک پین بھی تھا، ایک انگوٹھی بھی تھی اور 2 کف لنکس بھی تھے۔ پین اور باقی چیزوں میں بھی خانہ کعبہ کی تصویر؟ جی بالکل جی، پین بھی ہے میرے پاس جی، تو اس میں بھی یہ جی ان کا پین ہے جی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اور اس کے یہ یہاں اوپر یہ بھی انہوں نے ان کے لیے اسپیشلی بنائی جی بالکل، یہ پورا سیٹ تھا جی، کمپلیٹ سیٹ تھا، اور اس کے ساتھ ایک رنگ تھی اور 2 کف لنکس تھے۔ تو میں جب دکان پہ لے کے گیا تو وہ دکاندار پریشان ہو گیا دیکھ کے، انہوں نے کہا جی آپ کے پاس یہ کیسے آئی گھڑی؟ تو پہلے تو مجھے سمجھ نہیں ہے اس کا سوال کا جواب کیا تھا جی، بٹ اس کو میں نے کہا جی یہ مجھے بکنے کے لیے آئی اور میں اس کی ویریفیکیشن کرانا چاہتا ہوں کہ یہ اس کے اوتھینٹیکیشن آپ کر دیں۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل 100% جینوئن واچ ہے، اور یہ
سعودی کنگ نے آرڈر کی تھی اپنے لیے. تو آپ کے پاس کیسے آئی؟ میں نے کہا جی وہ ہمارے پرائم منسٹر کو ملی تھی اور وہ بیچ رہے ہیں تو میں خریدنے والا ہوں, تو کیا اس کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہوگی؟ نے کہا جی یہ تو پرائس لیس پیس ہے. ایز اے دکاندار ہم نے نہیں کبھی دیکھی ایسی گھڑی, آلدو کہ ہم گراف کے ڈیلر ہیں اور ہمارے پاس گراف کی گھڑی ہیں, لیکن یہ اسپیشل اس طرح کی گھڑی جو ہے وہ کسٹم میڈ جو ہے نا رائل فیملیز کے لیے لنڈن سے بنتی ہے, اور ہم انفیکٹ دکان کا اسٹاف بھی نہیں اس طرح کی گھڑیوں کے پاس گھڑیوں کا ایکسیس رکھتا. تو انہوں نے مجھے تسلی جب دی کہ یہ جینوئن ہے اور اوریجنل ہے, میں نے جب ان سے پرائس کی پوچھا ایسٹیمیٹڈ پرائس, انہوں نے کہا جی یہ پرائس لیس پیس ہے, اس کی کوئی بھی پرائس آپ دے سکتے ہیں, جو شوقین بندہ ہے تو جو مرضی دے دیں. تو آپ اس کے بعد اسی طرح ریگولرلی اس کو آپ استعمال کرتے ہیں؟ جی ٹائم ٹو ٹائم جی, کیونکہ اب خریدی تو پہننا تو ہے, تو اپنا جب بھی کبھی کوئی اوکیزن ہوتی تو میں ضرور پہنتا ہوں جی. جس طریقے سے یہ مارکیٹ میں لگے ہوئے تھے بیچنے کو, تو یہ کوئی بھی ہندو, یہودی, کرسچن کوئی بھی خرید سکتا تھا, ان کو تو پیسے چاہیے تھے. آپ کے علاوہ بھی انہوں نے کوئی ٹرائی کی تھی اس کو بیچنے کی؟ جی انہوں نے ایک دو دکانوں پہ, کیونکہ ظاہری بات ہے خانہ کعبہ کی وجہ سے تو اس کے تقدس کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ آپ مشروب نہ لے جائیں. جی ایسی جی بالکل, کافی خیال کرنا پڑتا ہے, اس وجہ سے پھر لمیٹڈ پہنتا ہوں. انہوں نے 2-3 دکانداروں کو کہا تھا اس گھڑی کو مارکیٹ کرنے کو, تو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے ویب سائٹس پہ بھی لگائی ہوئی تھی, بعد میں پھر انہوں نے اتار دی وہ تصویریں, اور بعد میں انہوں نے اپنا اچھا دکانداروں نے جن سے انہوں نے بات کی تھی انہوں نے سوشل میڈیا ویب سائٹ, جی وہ مارکیٹنگ کے لیے کہ کوئی آفر آئے, کیونکہ اس کی سینٹیمنٹل ویلیو ہم مسلمان زیادہ سمجھتے ہیں, تو دوسروں کو سمجھ نہیں آئی. تو کیونکہ یہ اس کا کعبہ کی تصویر ہے تو کچھ لوگ نہیں سمجھتے کہ کیا اس کا مطلب ہوتا ہے. تو بٹ اللہ کا شکر ہے کہ ٹائملی میں نے خرید لی, ورنہ اگین کوئی بھی اس کی بے ادبی کرنا چاہتا, کوئی بھی یہودی, انڈین, ہندو, مسلم, کرسچن, تو وہ کوئی بھی کسی قیمت دے کے خرید سکتا تھا. تو میں نے جب یہ دی اس کے بعد اوبیسلی یہ تب سے میرے پاس ہے, اور مجھے کئی دفعہ آفرز آئیں لوگوں سے کہ جی اگر آپ نے بیچنی تو مجھے بتائیں. ابھی ریسنٹلی ایک فارسٹ کے کنگ ہیں, انہوں نے مجھے پیغام بھجوایا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کی ڈیمانڈ ہے اور یہ میں گھڑی خریدنا چاہتا ہوں. وہ بھی بہت بڑے کلیکٹر ہیں, میں ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں. تو میں نے ان کو جب پولائٹلی منع کیا تو انہوں نے مجھے کہا یار آپ $20 ملین کافی ہیں. میں نے کہا نہیں سر, میں 20 ملین میں بھی نہیں دینا چاہتا. تو اگین اٹس اے پرائس لیس تھنگ, وہ کلیکٹرز کو سمجھ ہے کہ وہ کیا اس کی آپ کو کوئی کچھ بھی قیمت دے دے آپ اس کو نہیں بیچیں گے؟ جی میرا اس کو بیچنے کے لیے نہیں میں نے خریدی تھی. ابھی عدالت کی طرف سے آپ کو بلایا تو نہیں کیا ہے جہاں تو خانہ کا کے؟ نہیں جی. اگر بلائیں تو آپ جائیں گے پاکستان اور وہ گواہی دیں گے؟ جی میں پاکستان آتا جاتا رہتا ہوں جی, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. جب بھی بلائیں گے میں عدالت میں پیش ہوں گا, اور جو بھی میرے بیان دی ہے آئی اسٹینڈ بائی اٹ. پروگرام جرگہ کی ٹیم نے عمر فاروق ظہور کی گفتگو سے متعلق موقف جاننے کے لیے ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن فراگوگی, شبلی فراز اور شہزاد اکبر وغیرہ سے رابطے کی کوشش کی گئی, تاہم جواب تاحال موصول نہیں ہو سکا. جرگہ کا پلیٹ فارم ان محترم شخصیات کے موقف کے لیے حاضر ہے.